اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے علی اور ان کے دشمن۔ انسان کے اندر دو قسم کی قوت پائی جاتی ہے، ایک جاذبے کی قوت ہے اور ایک دافعے کی قوت ہے۔ جاذبے کی قوت سے انسان دوسروں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن دافعے کی طاقت سے وہ دوسروں کو اپنے سے دور کر لیتا ہے اور دور کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اچھائی بھی ہے اور برے سے نفرت بھی ہے۔ جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر اچھا ہوگا تو وہ اچھے کو اپنی طرف کھینچے گا، لیکن جو اچھا ہے، جو کمال پر ہے، برے اس کی طرف نہیں آئیں گے، برے اس کی طرف نہیں کھینچیں گے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ بروں کو اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علی قوت جاذبہ کے اعتبار سے بھی اعلیٰ منزل پر تھے اور قوت دافعہ کے اعتبار سے بھی آپ بہت بلند تھے۔ جیسے حق کے متوالوں نے انہیں جی جان سے چاہا، ویسے ہی باطل پرست طاقتیں ان سے دور رہیں، اور جن کے اندر پستیاں تھیں، جن کے اندر برائیاں تھیں، جن کے اندر خباثت تھی، وہ علی کے کمال سے چڑھنے لگے، علی کی بلندی سے حسد کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے ان کی خباثت اور ان کی بدتینتی نے انہیں علی سے دور رکھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو انسان کمال کی اعلیٰ منزل پر ہوگا اس کے دشمن بھی زیادہ ہوں گے، بلکہ دشمن بھی ایسے ویسے نہیں۔ جیسے علی کے دوستوں کی نظیر نہیں ملتی، اسی طریقے سے مولا علی کے دشمنوں کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ علی کے دشمن وہ بھی ایسے دشمن جن کی عیاری و مکاری اور سفاکی کو دیکھ کر کے شیطان بھی راہ فرار اختیار کر جائے۔ دنیا میں دشمنی کرنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا تو انسان دنیا کا بندہ ہے، منفعت کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے وہ کسی کا دشمن بن جاتا ہے، اور یا تو وہ اتنا خبیث ہے، بدتینت ہے کہ اس کی پستی اور اس کی رذالت اور اس کی بدتینتی شریفوں کا دشمن بنا دیتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ علی کے زیادہ تر دشمن کا تعلق دوسرے گروہ سے تھا، یعنی وہ بدتینت تھے، نسل کے اعتبار سے خراب تھے، وہ ذاتی خباثت اور رذالت رکھتے تھے، وہ اپنے اندر کمال تو پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن کمال سے دشمنی تو کر ہی سکتے تھے، سو انہوں نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے دشمن دو طریقے کے تھے، ایک خبیث اور پیدائشی بدتینت اور دوسرے بندے دنیا۔ علی کی دشمنی فطری خباثت اور پیدائشی بدتینتی کے حامل تھے، ذلیل و خوار پس فطرت والے
لوگ شریفوں کو خواہ مخواہ دشمن رکھتے ہیں، چونکہ وہ صفات پسندیدہ سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے مجرم و سیاہکار انسان کی طرفداری کرتے ہیں اور شریفوں سے نفرت و حسد رکھتے ہیں۔ ایسے پس فطرت اگر اولاد علی اور علی سے دشمنی محض اپنے سرداروں کی خوشنودی و رضامندی اور مال و متاع کے لیے کرتے تو کسی حد تک انہیں معذور سمجھا جا سکتا تھا، اور یہی کہا جا سکتا تھا کہ یہ دنیا کے بندے تھے، اس لیے یہ دنیا کی لالچ میں علی کے دشمن بن گئے۔ لیکن علی کے یہ دشمن دنیا حاصل کرنے کے لیے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے یا صرف منصب اقتدار کی خاطر انہوں نے علی اور اولاد علی سے جنگ نہیں کی، بلکہ ان کی عداوت تو نہ صرف مال اور دولت کی خاطر تھی اور نہ صرف جاہ و منصب کے لیے تھا، بلکہ ان کی عداوت اور دشمنی ایک بنیادی دشمنی تھی اور فطری مغایرت پر قائم تھی۔ یعنی علی کی فطرت سے اور ان کی دشمنوں کی فطرت یہ دونوں الگ الگ تھی۔ ایک کی فطرت خوبیوں سے محبت کرنا تھا اور ایک کی فطرت پستیوں کو چاہنا تھا، رذالت اور خباثت کی طرف جانا تھا۔ جیسے تاریکی کو روشنی سے عداوت ہوتی ہے، جیسے گمراہی کو ہدایت سے دشمنی ہوتی ہے، جیسے باطل کو حق سے عداوت ہوتی ہے، جیسے عدل و جور و ظلم کو عدل اور انصاف سے دشمنی ہوتی ہے، ویسے ہی یہ علی کے دشمن تھے۔ ان کی دشمنی ایسی ہی دشمنی ہے جیسے تاریکی اور ظلمت کی دشمنی نور سے ہو، جور و ظلم کی دشمنی عدل اور انصاف سے ہو۔ یہ ایسے شقی القلب تھے کہ ان جیسی درندگی اور قساوت تو درندوں میں بھی پائی نہیں گئی۔ یعنی وہ جانور جو درندے ہوتے ہیں، ایسی درندگی تو ان کے اندر بھی نہ تھی جو درندگی اور قساوت علی کے دشمنوں میں تھی۔ یہ اپنی فطری خباثت کے سبب ہر شریف آدمی کے دشمن اور اس کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلح کر دینا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دینا اور بے والی و وارث عورتوں کی ایذا رسانی کے مرتکب کمینے ہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان، عمرو عاص، مروان، یزید، بسر بن ارتاد، زیاد ابن ابی ابن زیاد، مسلم ابن عقبہ، شمر، عمر سعد اور حجاج بن یوسف ثقفی جیسے دشمنان علی اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے کہ یہ فطری طور پر ان کے اندر خباثت پائی جاتی تھی، بدتینیتی پائی جاتی تھی اور نسب کے اعتبار سے ان کے اندر خرابی پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سفاقی اور جلادی سے انسانی تاریخ کے اوراق سیاہ ہیں اور تاریخ ہیں جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اپنے مخالفین کے ہاتھ پیر کاٹ دینا، انہیں سولیوں پر لٹکا دینا، قید میں ڈال دینا، ان کا مال و اسباب لوٹ لینا، گھروں کو تاراج کر دینا، ویران کر دینا، گرا دینا اور فصلوں اور کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دینا
اور جیتے جی مرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار کرنا ان کے زندگی کا عام معمول تھا۔ دوسروں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ان کے اقوال، ان کے کردار اور ان کے اعترافات ان کی صفاقی اور ان کی بدطینتی کے بہترین گواہ ہیں۔ لہذا تاریخ کے اوراق اٹھا کے پڑھیے، یہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی کے اہم ترین دشمنوں میں اور بنی امیہ کی ظلم کے ٹکسال میں تراشا گیا ایک بلند ظالم جسے حجاج بن یوسف ثقفی کہتے ہیں، جس کو تڑپتی لاشوں کو دیکھ کر کے سکون ملتا ہو، خود وہ اپنے بارے میں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اول نمبر کا جھگڑالو، انتہائی کینہ پرور اور پکا حاسد ہوں۔ اگر کوئی دوسرا کہتا تو شاید کوئی کہتا کہ یہ دشمنی میں ایسا کہہ دیا گیا ہے، شاید دوسرا اس کے بارے میں یہی جملہ کہتا تو کہتے کہ اس نے مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن وہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں کیسا ہوں اور اس پر فخر کر رہا ہے۔ دنیا کے برے بھی اپنی برائی کو چھپا لے جاتے ہیں، مگر علی کے دشمن تو اتنے پس فطرت ہیں اور اتنے خبیث ہیں اور اتنے رذیل ہیں کہ وہ اپنی برائیوں کو بے بانگ دہل ظاہر کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہی حجاج بن یوسف ثقفی اپنے دوسرے اعتراف میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی لذت خونریزی ہے۔ اللہ اکبر! دنیا میں آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ قتل بھی کرتے ہیں، درندگی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فطری طور پر برائیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ کتنے بدطینت تھے کہ ان کو خونریزی میں لذت ملتی تھی۔ واقعاً دنیا میں کچھ ایسے بھی پست ہو جاتے ہیں کہ انہیں قتل کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو تڑپانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ انسان نہیں بلکہ انسانیت کے بیمار ہیں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، یہ عیب نارمل لوگ ہیں، یہ ایک قسم کے بیمار ہیں۔ لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتیں پیدا کی ہیں جس میں لذتیں رکھی ہیں، ان حلال لذتوں کی طرف تو اس نے خود دعوت دیا ہے، مگر کچھ ایسے بدطینت ہوتے ہیں کہ اللہ کی ان حلال نعمتوں کو چھوڑ کر کے اور انہیں کسی کو ستانے میں مزہ آتا ہے، کسی کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کے خون کو بہانے میں مزہ آتا ہے، تڑپتے ہوئی لاشوں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اس کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں یا یہ درندوں سے بھی بڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ درندہ تب شکار کرتا ہے جب اسے بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا پیٹ بھرا ہو تب بھی وہ خونریزی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درندہ بھی اتنا درندہ نہیں ہے، اس کے یہاں بھی زندگی کا ایک معیار ہے۔ اگر پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے، مگر آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس علی کے دشمن حجاج بن یوسف ثقفی کو اگر ہم جانور کہیں تو یہ جانوروں کی توہین ہے، کیونکہ جانور بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے اپنے بارے میں اس نے خود یہ بات کہا کہ
میری سب سے بڑی لذت خون ریزی ہے اور ایسے کاموں کا ارتکاب جن کے کرنے کی کسی دوسرے کو ہمت نہ ہو، نہ جن کو پہلے کسی نے کیا ہو۔ یعنی یہ ظلم کرنے میں بھی نئے نئے طریقے ڈھونڈتا تھا، یعنی پہلے ظلم کرنے کی ایسے جرم کرنے کی کسی کی جرأت نہ ہوئی ہو، ویسے ظلم کرنے اور ارتکاب کرنے میں اس کو مزہ آتا تھا۔ بس خوریزی کرنا، اور وہ بھی نئے نئے طریقے سے خوریزی کرنا اور قاتل و غارت گری کرنا، یہ اس کے تسکین قلب کا سبب بنتا تھا۔ تو علی کے دشمن کی صفت سامنے آ گئی جن کو خون ریزی سے لذت ملتی تھی۔ یہی حجاج بن یوسف ثقفی، ایسا درندہ، ایسا دشمن علی، کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دشمن علی تھا کہ اگر اس کے سامنے کوئی پکڑ کر کے لایا جاتا تھا اور وہ اپنے کو زندیق اور کافر ثابت کر دیتا تھا تو اس کی شاید جان بچ جاتی تھی۔ بس کافر کو وہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی ایسا انسان لایا جاتا کہ جس کے اوپر شبہ بھی ہوتا کہ یہ علی کا دشمن ہے، تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ یعنی کافر کو بھی چھوڑ سکتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اس نے کافر و زندیق کو انعام سے نواز بھی دیا، لیکن یہ علی کا ایسا دشمن تھا کہ اگر کسی کے اوپر بھی ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ علی کا محب ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک انسان کو اس کے سامنے لایا گیا، اس کے سپاہی پکڑ کر کے لائے، وہ جانتا تھا کہ مجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، میرے ماں باپ نے میرے اوپر زیادتی کی ہے۔ یہ جملے سنے تو حجاج بن یوسف ثقفی بھی، جو کہ اتنا ظالم تھا اور اتنا جابر تھا، کہا کہ تیرے ماں باپ نے تیرے اوپر کیا ظلم کیا؟ کہا کہ انہوں نے میرا نام علی رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر! گویا انسان اپنی جان بچانے کے لیے، اور علی کی دشمنی اس کے دل میں کیسی تھی کہ لوگ اس کے سامنے یہ اعتراف کر کے جان بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میرا نام علی رکھ دیا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا نام علی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، یہ تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا تھا۔ اور حجاج بن یوسف ثقفی نے نہ جانے کس موڈ میں تھا، اس نے اس کا نام تبدیل کیا اور اس طریقے سے اس کی جان بچ گئی۔ تو آپ سوچئے یہ کیسا علی کا دشمن تھا۔ ایک دن یہی حجاج اپنے محل میں دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور اس کے چاروں طرف دسترخوان پر اس کے مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اس کے سپاہی ایک ناتواں انسان کو کھینچتے ہوئے اس کے سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ جب اس کو اس کے سامنے لاتے ہیں، حجاج اپنے مصاحبین کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، جس انسان کو پکڑ کر کے لائے ہیں وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اے امیر، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اور وہ بوڑھا انسان اپنی صفائی میں ایک جملہ کہتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میری جان نہ لیجیے، خدا کی قسم میں نے کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا ہے، میں کبھی بھی کسی بھی لشکر میں شامل نہیں ہوا ہوں، یعنی میں تمہارے دشمن کے کسی بھی لشکر میں کبھی نہیں گیا ہوں، میں نے کبھی تمہارے دشمنوں کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی ہے۔ میں ایک جلحا ہوں، میں کپڑا بن رہا تھا کہ یہ مجھے پکڑ کر کے یہاں لے آئے ہیں۔
وہ اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر یہ سفاح فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اس کی گردن اڑا دو، اور بغیر کسی اور گواہی کے اور بغیر کسی صفائی دیے ہوئے اس نے فوراً ہی اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے سپاہیوں نے اس کے اوپر وار کر دیا۔ وہ گر کر کے تڑپنے لگا، لیکن حجاج فوراً ہی کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف جو مصاحبین بیٹھے تھے، اگرچہ وہ اسی کے مصاحبین تھے، مگر تاریخ لکھتی ہے شاید ان میں تھوڑی بہت انسانیت باقی تھی۔ جب وہ انسان تلوار کے وار سے اس کا گلا کٹا اور وہ نیچے گرا اور اس کا جسم تڑپ رہا تھا، ان میں تھوڑی سی انسانیت تھی۔ وہ کھانا نہیں کھا سکے، انہوں نے لقمہ روک دیا اور خاموش ہو گئے، لیکن حجاج لقمے پہ لقمے کھاتا رہا۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ اپنے مصاحبین پہ پڑی، دیکھا کہ سب کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، کوئی بھی لقمہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے، یہ حجاج جس کے مصاحبین بھی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ اسی کے دربار کے پروردہ تھے، جبکہ وہ اسی جیسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا چہرہ بدل جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے کی تاب نہیں رکھتے۔ تو یہ حجاج جو کہ خود لقمہ کھا رہا تھا اور اس کے لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایک انسان تڑپ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اطمینان سے کھانا کھا رہا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ حجاج اپنے مصاحبین کو دیکھ کے چلاتا ہے، بڑبڑاتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک آدمی کے قتل پر تم لوگوں کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ہاتھ کے لقمے گر پڑے، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نافرمان شخص دوسروں کو بھی جرأت دلاتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو مار دینا ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ تب آپ سوچئے کہ کتنا سفاک اور ظالم انسان تھا یہ حجاج بن یوسف ثقفی۔ یہ درندہ تھا، بلکہ درندے سے بدتر تھا۔ یہ خباثت، یہ رذالت کہاں سے آئی؟ راوی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ حجاج بن یوسف ثقفی اتنا ظالم کیوں تھا، اتنا جابر کیوں تھا؟ شبہ پر جو انسان کو مار دیا کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا، گھر کو گرا دیا کرتا تھا، لوگوں کی زمین جائیداد ضبط کر لیا کرتا تھا، جو دوست کے بدلے دوست کو مار دیتا تھا، یہ اتنا سفاح کیوں ہوا؟ یہ اتنا دشمن علی کیوں ہوا؟ یہ اتنا مؤمنین کا اور دوستداران علی کا دشمن کیوں ہوا؟ مولا نے کہا یہ شرک شیطان کا نتیجہ تھا، یعنی اس کی تینت ہی خراب تھی، اس کی نسل ہی خراب تھی۔ جو بدتینت ہوگا، جو خبیث ہوگا، وہ کبھی کمال سے محبت نہیں کر سکتا۔ راوی کو تعجب ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، مولا یہ شرک شیطان کا نتیجہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شرک شیطان کیا ہے۔ کہا کہ اس کی ولادت میں شیطان شریک ہو گیا۔ راوی اور متعجب ہوا، مولا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شیطان کیسے اس کی ولادت میں شریک ہو گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کی ماں کسی دوسرے انسان سے محبت کرتی تھی، مگر اس کے ماں باپ نے اس کی شادی اس سے نہ کر کے یوسف سے کر دی، اور جب حجاج کا نطفہ رحم مادر میں منتقل ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی ماں اپنے شوہر کے تصور میں نہیں تھی، بلکہ اپنے نامحرم عاشق کے تصور میں تھی۔ جہاں تصور دوغلا ہو جائے، جہاں تصور میں گناہ آ جائے،
جہاں محرم اور نامحرم کا لحاظ ختم ہو جائے وہاں حجاج بن یوسف ثقفی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں بنیادی ہی دوغلی ہو وہاں کردار دوغلا ہی ہوگا۔ جہاں کردار میں اصالت نہ ہو، جہاں خیال میں اور اصالت نہ ہو وہاں کردار میں بھی اصالت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بدطینت تھا، اسی لیے یہ اتنا علی کا دشمن تھا۔ یہ جس گھرانے میں پروان چڑھا تھا، جن بنی امیہ نے حجاج بن یوسف ثقفی کو پروان چڑھایا تھا، ان کے روح رواں معاویہ ابن ابی سفیان تھے، جنہوں نے تاریخ کی گواہی کے مطابق زیاد بن ابی، یعنی وہ زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو اپنے سے ملانے کے لیے گواہی دلوائی کہ وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور تاریخ میں گواہی دلوائی گئی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس گھرانے کا کیریکٹر یہی تھا، اس گھرانے کا کیریکٹر یہی تھا۔ امیر شام کی ماں ہندہ سید الشہداء جناب حمزہ کو شہید کرنے کے لیے اپنے وحشی غلام کو جو رشوت دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بدکرداری کی رشوت تھی۔ آج دنیا میں رشوت میں ایک رشوت بدکرداری ہے، اس خاندان میں وہ بدکرداری پائی جاتی تھی۔ اسی لیے جاہلیت کے زمانے میں ہندہ ان عورتوں میں سے تھی کہ جن کے کوٹھے پر مخصوص پردہ مخصوص جھنڈا لگا ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے خاندان کے پروردہ انسان طہارتوں سے محبت کہاں کر سکتے ہیں؟ جن کو اللہ نے پاکیزگی کا مرکز قرار دیا ہو، جن سے اللہ نے رزق کو دور کیا ہو، جو رزق ہوں گے وہ کبھی بھی ایسی مرکزی تطہیر شخصیتوں سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان جو علی کے سخت ترین دشمن تھے اور علی کے چاہنے والوں کے سخت ترین دشمن تھے، ایسی دشمنی کہ جس دشمنی میں وہ سب بھول گئے، اور تاریخ میں ملتا ہے اپنے فوجیوں کو حکم دیتے تھے کہ جاؤ علی کے علاقوں میں درانہ گھس جاؤ، جس کو بھی پاؤ علی کے چاہنے والوں کو قتل کر دو، گھر لوٹ لو، فصلوں کو تباہ کر دو، فصلوں کو برباد کر دو۔ تاریخ ان کی دشمنی سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے ایک بہت چاہنے والے ہیں جن کا نام محمد علی کرد ہے۔ اگر ہم اپنی کتاب سے کچھ کہیں تو دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے جانبداری سے کام لیا ہے، لیکن اگر خود انہی کے چاہنے والے ان کی شخصیت کو بیان کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کردار کیا تھے اور علی کے دشمن کیسے تھے۔ محمد کرد علی الاسلام والحضارۃ العربیہ میں منظر کشی کرتے ہیں، جبکہ یہی اسی کتاب میں معاویہ کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ معاویہ کے زمانے کے کسی مرد صالح سے پوچھا گیا کہ آپ نے لوگوں کو کس حال میں چھوڑا، تو انہوں نے جواب دیا میں نے دو حال میں چھوڑا، ایک مظلوم جس کی داد رسی نہیں ہوتی، دوسرا ظالم جو ظلم کرتے نہیں تھکتا۔ یہ محمد علی کرد جو کہ امیر شام کے حامی ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں لکھ رہا ہے کہ یا ایک مظلوم ہے یا ایک ظالم ہے۔ ظالم اپنے ظلم سے نہیں تھکتا اور مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی۔ حجر بن عدی کو گرفتار کر کے دمشق ہی بھیجا گیا تھا، جہاں معاویہ نے
ان سے اور ان کے ساتھیوں سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ علی سے بیزاری کرو اور تمہاری جان بخش دی جائے گی، مگر پیغمبر کا صحابی حجر بن عدی، زاہد، پرہیزگار، متقی، علی بھرے دربار میں امیر شام ان سے کہتے ہیں کہ بیزاری کا اعلان کرو، ایک طرف دشمنی ہی دشمنی ہے اور ایک طرف دوستی ہی دوستی ہے، دشمن علی کا دشمن علی کے چاہنے والے سے بیزاری کا اعلان چاہتا ہے۔ سامنے قبر کھودی گئی تھی، ایک ایک کو قبر کے سامنے کھڑا کیا گیا تھا، جلاد تلوار لیے ہوئے سر پہ کھڑا ہوا تھا اور معاویہ کا حکم تھا تم لوگ علی سے بیزاری کرو اور چھوڑ دیے جاؤ گے، اور اگر تم نے علی سے بیزاری نہیں کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سلام ہو حجر بن عدی جیسے پاک طینت لوگوں پر کہ جنہوں نے موت کو اپنے آغوش میں لے لیا اور موت کو گلے لگا لیا، لیکن دشمن علی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، دشمن اپنی تمام پستیوں کے باوجود شکست کھا گیا، وہ جسم کٹتے رہے، قبر میں گرتے رہے اور وہ دیکھتے رہے، مگر انہوں نے علی سے بیزاری نہیں کی۔ لاکھ دشمن کتنا ہی کینہ پرور ہو، لیکن وہ حق والوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ نہ ایسی دشمنی دیکھی جیسے دشمن علی کے تھے، اور نہ ایسے دوست دیکھے جیسے دوست علی کے تھے۔ دشمنان علی پر خدا کی لعنت ہو اور دوستان علی پر درود اور سلام ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔